السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائے، ہم اس وقت موجود ہیں توقیر الاسلام صاحب کے ساتھ اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی مانسرا میں۔ توقیر الاسلام صاحب پاکستان کے تعلیمی لیجنڈ ہیں۔ اللہ نے کارکردگی، ان کی ایفرٹ، ان کی محنت اور ان کی کوششوں کو وہ جٹلا نہیں سکے گا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، اس ادارے کا، ہم لوگوں کا، ہم آپ سب کے، بلکہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ایجوکیشن کمیونٹی وہ آپ کی احسان مند ہے۔ سر، نئے سیشن شروع ہوا ہے، تھوڑا اس کے والے سے بریف کیجیے گا، پھر بات کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ مشتاق بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ہمیشہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور تعلیمی اداروں کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ عوام تک لے کر آتے ہیں، تو یہ کاوش ہے آپ کی، اور اس سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری پوری ٹیم۔ تو بٹراسی کیڈٹ کالج ماشاءاللہ دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے جی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ اس دفعہ ہمارا جو انٹری ٹیسٹ ہوا تھا 7th کا اور او لیول کا، تو یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس دفعہ ہمارا پچھلے سالوں میں جو بچے اپیئر ہوتے تھے اس سے دگنا بچے اپیئر ہوئے ہیں پورے پاکستان میں جی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بہت ہی اچھے ہوتے تھے۔ پہلے ہماری میرٹ لسٹ بہت نیچے جا کے ختم ہوتی تھی، تو الحمدللہ اس دفعہ تیسری میرٹ لسٹ میں ہمارے بچے پورے ہو گئے ہیں۔ ہماری جو باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں سوائے فارن بیس پاکستانیوں کے، وہ ساری چیزیں 100% پوری ہو گئی ہیں۔ اور اس دفعہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ پہ جی، ہمارے پچھلے 3-4 سال سے فارن کے بچوں کو ہم لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، تو لیکن اس دفعہ ہمیں فارن بچوں نے پیرنٹس نے اتنا مجبور کیا ہے کہ ہم باہر کے ملکوں میں، گلف میں، سعودی عربیہ ہے، دبئی، ابوظہبی ہے، قطر ہے، تو بحرین ہے، ان ملکوں میں ہم جا رہے ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی، اور وہاں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو رات دن محنت کر کے فارن کرنسی کی صورت میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے بچوں کو انشاءاللہ تعالی یہاں تعلیم کے لیے لے کر آئیں گے، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا سر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سر، پہلے کچھ معذرت کے ساتھ، جب کافی پہلے بٹراسی میں جو داخلے ہوا کرتے تھے اس کے وجہ سے کچھ کنٹروورسی ہوا کرتی تھی، یہ کہا جاتا تھا کہ سفارش یا اقرب پروری یا اسٹیٹس کو، لیکن سر یہ بات بالکل دانگے بھلا سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے وہ چیزیں جو ہے وہ 95% وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میرٹ پہ ہو رہا ہے، کارکردگی پہ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ سے بچے کو لیا جا رہا ہے جو بچہ اس میرٹ پہ ہوتا ہے۔ تو سر، یہ اتنی بڑی اچیومنٹ کس طرح ممکن ہوئی؟ آپ نے ایڈمیشن کو بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ کس طرح بنایا؟ دیکھیں جی، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی آفیشیل بندہ جو بھی کسی اتھارٹی پہ ہے، تو وہ مجھے کسی وقت بھی میرے ریکارڈ کو، ہمارے اس کالج میں ایڈمیشنز کو چیک کر سکتا ہے۔ ناٹ اے سنگل ایڈمیشن ہیز بین گرانٹیڈ جو کہ سیاسی یا پولیٹیکلی یا کسی بھی طریقے سے ہم نے دیا ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا نا، یہ اعتماد ہے لوگوں کا، جس کی وجہ سے ہماری جو ایمپیرنس ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس دفعہ ڈبل ہوئی ہے، اور تمام ریکارڈ ہم نے اپنے پچھلے توڑے ہیں۔ تو یہ مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی معاشرے میں سیاسی طور پہ یا باقی جو پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں یا پریشر گروپس ہوتے ہیں یا اپنے تعلق کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو نہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ہر ٹیسٹ کے لیے ایک کمیٹی بناتا ہوں، وہ جس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ان کو ہم داخلہ دیتے ہیں۔ میرا اکیلا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری کمیٹی ہے، میری ٹیم ہے، ان سے مل جل کے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا سر، جو سال آپ بتا چکے ہیں، یہ جو اس دفعہ ہم نئے سیشن لا رہے ہیں، سر پچھلے سال آپ نے کچھ اہداف رکھے ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہداف آپ نے 100% حاصل کر لیے تھے یا اس میں کچھ رہ گیا تھا؟ تو پھر آپ فیوچر میں بات کرتے ہیں۔ جی جی، میں اپنی کارکردگی بورڈ کلاسز کی باتیں آپ کو کروں جی، کہ پچھلے سال ہم شاید اپنی تھوڑی سی پلاننگ سے ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہمارے جو رزلٹ اپنے جو کورسز تھے وہ بہت لیٹ فنش ہوئے تھے، لیکن میں کورونا کی بھی سر۔ تو کرونا کی وجہ سے بھی اور بہت سارے، تو اس دفعہ ہم نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اپنا ویکلی اور ایئرلی اور منتھلی پلاننگ بنائی ہم ٹیچروں نے اور مل کے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو کورسز ہیں وہ بورڈ کلاسز کے ایگزام سے سٹارٹ ہونے سے 3 ماہ پہلے ہم نے پورے کمپلیٹ کر لیے ہیں ان آل رسپیکٹ، اور ابھی ہم ریویژن پہ جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بورڈ سے پہلے 3-4 بورڈ پری بورڈ ایگزامز بچوں کے لے رہے ہیں، تو پچھلے سال جو کمی پیشی رہ گئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم وہ پوری کریں گے۔ سر، عام نصابی سرگرمیاں بھی بٹراسی کالج کا خاصا رہا ہے۔ بٹراسی کالج کے جو طلبہ ہیں وہ
खेलों में भी आगे रहे हैं, वो स्पीच कंपटीशन में भी रहे हैं, वो दीगर भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इख्तिसार के साथ पिछले साल की अगर वो कारकर्दगी आपके ज़हन में थोड़ा-सा बता दीजिए। जी आपने देखा है कि हमने पेरेंट्स डे हो स्पोर्ट्स गाला हो, हमने तारीख में पहली दफ़ा जो जूनियर क्लासेस 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला किया, जिसमें मिलिट्री कॉलेज मरी के बच्चे और बाकी कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे कर्नल शेर खान कैड कॉलेज हसन अब्दाल, बाकी नॉन इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला करवाया। हमने आल पाकिस्तान बाइलैंग्वेज डिक्लेमेशन करवाया, जिसमें कोई 18 कैडेट कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ उनके बच्चों ने शिरकत की। बाकी मुशायरा किया जिसमें कोई 35 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्क मतलब बैन अवी शहरत याफ्ता शरा यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके अलावा अभी ये दिसंबर के आखिर में एक पहली दफ़ा कैडेट कॉलेजेस का स्काउट्स कैंप हुआ और उसमें कोई 17-18 कंपटीशन्स हुए, उसमें भी हमने पहली पोजीशन हासिल की पूरे पाकिस्तान में। तो ये सारी निसाबी सरगर्मियाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि तालीमी इस्तिताअत को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, उसमें भी हमारा बटरासी कॉलेज किसी से पीछे नहीं रहा। एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी इस साल हमारे जो बच्चे हैं वो कोई 4-5 मुल्कों के दौरों पे जा रहे हैं। एक हांगकांग है, लिथुआनिया है, साउथ कोरिया है, यूके है। यहाँ पे स्काउटिंग की इंटरनेशनल गैदरिंग हो रही है, तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ये शायद ही किसी कैडेट कॉलेज के पास ये मौजूद हो। जी तो वाक़ई बड़ी अच्छी आपने एक वो बात बताई कि हमारा दिल खुश होगा कि उन्हें फ़ख्र है कि बटरासी जो है वो हमारे इलाके में हमारा अपना कॉलेज है। अच्छा सर, फ्यूचर के हवाले से आप कह रहे थे कि कुछ बाहर का विज़िट है, अरब ममालिक में आप लोगों ने जाना है। तो सर मैं चाहता हूँ ये ज़रा तफ़सील से बताइएगा कि इससे कैडेट कॉलेज को क्या फ़ायदा होगा, इससे जो ओवरसीयर हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और इससे मेरे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? जी पटरासी कॉलेज शायद चंद कॉलेजेस में है जहाँ के ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये हमारा 2003 से ये सिलसिला जारी है, जिसमें हमारे पास हर साल 30 बच्चों के लिए मखसूस नशस्तें हैं 7th क्लास के लिए, और कुछ ओ लेवल के लिए हम रखते हैं। तो ये पिछले 3-4 साल से रास्ता ये थोड़ा सा सिलसिला को रुका हुआ था। तो अभी पेरेंट्स की ज़बरदस्त डिमांड थी दुबई से, कतर से, सऊदी अरब के कोई 20 से ज़्यादा पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया जी कि आप टीम भेजें, हमारे बच्चे सेलेक्ट करें। तो उसकी 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं या वाइट कॉलर जॉब करते हैं, जो भी करते हैं वो पाकिस्तान के लिए करते हैं और पाकिस्तान में गैर मुल्की करेंसी भेजते हैं और पाकिस्तान की माशी निज़ाम में एक इस्तेकामत के लिए वो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो उनको इस फ़िक्र से आज़ाद करना कि उनके बच्चों की तालीमी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ वो समझते हैं, यहाँ पे उनको इत्मीनान है कि वो जब बटरासी भेजते हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये उनकी डिमांड के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला अभी जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम एक अच्छे लोग बच्चे सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उनकी एक उनका जो उनकी खिदमत है जो पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, ये उनका रिवार्ड है, उसके लिए हम जा रहे हैं। सर इस साल आप बल्कि आप वालिदैन से क्या चाहते हैं, समाजी सियासी जो हमारी कम्युनिटी है उससे आप क्या चाहते हैं, और जो आपका स्टाफ है, क्योंकि सर सरबराह अगर नेक हो, सरबराह पंक्चुअल हो, सरबराह काम करने वाला हो तो उसकी टीम भी वो उसको फॉलो करती है। तो आप अपनी टीम से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम भी हो और डायरेक्शन भी हो सर। देखिए मेरी जो टीम है माशाल्लाह जी, मैं 100% कह सकता हूँ कि मेरी टीम में जो 250 के करीब टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, 95% से ज़्यादा हम एक पेज पे हैं। हम एक जगह पे काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। आप सुबह नमाज से स्टार्ट करते हैं और रात को 11 बजे तक ये तमाम लोग अपने काम पे लगा होगा। आज आपने गेट से अंदर आकर मेरे दफ्तर तक देखा होगा, हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है। मैं यकीन कर लें मुश्ताक साहब कि मुझे किसी को जाके कोई पुश नहीं करना पड़ता कि तुम्हारा ये काम है और तुम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। हर बंदा ऑटोमेटिकली, कोई चेक एंड बैलेंस मैंने नहीं रखा हुआ, कोई उसके ऊपर मैंने कोई ज़्यादा सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं रखा हुआ, ना कैमरे लगाए हुए हैं जी कि कोई काम कर रहा है ये नहीं कर रहा। हर जगह काम, क्योंकि काम बोलता है, काम को वो दिखाना नहीं पड़ता, काम खुद ब खुद बोलता है। बाकी जो वो बड़े मेहनत से काम करते हैं, मैं फिर भी उनको यही मैसेज दूंगा कि अगर आप ईमानदारी के साथ अपने अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी देगा, अल्लाह आपको उसका रिवार्ड भी देगा। मैं या मेरा कोई बंदा या कोई भी बंदा, सीनियर बंदा क्या रिवार्ड दे सकता है? जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं, मैं खुद अल्लाह का इस बात का मुँह बोलता सबूत हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह के लिए खुशनुदी के लिए काम किया है और अल्लाह ने मुझे हमेशा रिवार्ड दिया है।
تو باقی پیرنٹس کی جو بات ہے، میں پیرنٹس سے یہ درخواست کروں گا کہ کالج کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں وہ مقصد ہے تعلیمی استطاعت اور اوور آل ان کی جو گرومنگ ہے، تربیت ہے، وہ کرنا ہے. تو اس کے لیے ان کی مدد بھی ہمیں چاہیے. جب تک ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے تو کوارڈینیشن نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. ایک پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جی کہ یہ ٹرائنگل ہے. میں باقی بھی بات کروں کہ جی کہ یہ پیرنٹس، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں جی یہ ایک سرکل ہے اور یہ دائرہ ہے، اور یہ جب تک کمیونٹی بھی اور باقی لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے بچوں معاشرے کو بہتر بنانے میں، بچوں کی تعلیمی استطاعت بڑھانے میں، تو یہ کام ہو نہیں سکتا جی. اچھا، جاتے جاتے جو بچے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، جو آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ہیلدی میسج ہو، ان کے لیے ڈائریکشن ہو. یہ خوشخبری اور بھی میں آپ کو بتاؤں جی، ابھی یہ 23 مارچ کو ہمارے کوئی 11-12 بچے لیفٹیننٹ کرنل کی رینک پہ پروموٹ پا رہے ہیں، جو بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. اور جو یہ ابھی 2022 کا بیچ ہمارا گیا ہے، اس میں سے 3 بچے آلریڈی پی ایم اے میں جا چکے ہیں، 8 کی آئی سی ایس بی اور ریکمنڈیشن ہو چکی ہے، اور باقی لوگ بھی جا رہے ہیں. تو یہ بٹراسی کالج جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ واپس آ کے اپنا چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور معاشرے کو ہم ایک مفید اور کامیاب شہری انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے اپنی ہماری بلیسنگ جو ہے ساتھ دیں، تو ہم اس بٹراسی کالج کو پاکستان کے ٹاپ کلاس کا انسٹیٹیوشن بنائیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ عظیم. سر نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. تو تمام کمیونٹی ان کے دست و بازو بنی ہے. سب سے بڑی بات سر کی یہ کہ سر رہنمائی لیتے ہیں، پی این سے بھی جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں. ان کی بات بھی اگر قابل عمل ہو تو اس پہ بھی ضرور کام کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی گریسنس ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. پنکچول آدمی ہے، ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں، خاندانی ہیں. آپ آئیے، ان کا ہاتھ بڑھائیے. یقین جانیے کچھ عرصے میں بٹراسی کالج دنیا میں نمبر 1 کیڈٹ کالج میں اپنا نام ضرور بنائے گا، کیونکہ یہ ہمارے سر جیسے اور بھی اس طرح مخلص ٹیم اور اتنا اچھا انوائرمنٹ اسے نصیب ہے. تو ضرور بٹراسی کالج پاکستان ہی نہیں دنیا میں اپنا نام روشن کرے.